بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مخارج صفحہ نمبر کتاب کا 14. 8 مخرج ہم پڑھ چکے ہیں. مخرج نمبر 9 کتاب سے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو یاد کیجئے، پھر پریکٹیکل انشاءاللہ جب کریں گے تو اس میں مزید اس پر توجہ دیں گے. زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا. کیا عرض کیا؟ زبان کا یہ اس کو کہتا ہے زبان کا کنارہ، کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا. جب اوپر کے 3 دانت اور 1 داڑھ کے مسوڑے سے لگے تو اس سے پڑھیں گے سارے لام ادا ہوتا ہے. شاباش. مخرج نمبر 10 زبان کا کنارہ جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون. کیا ادا ہوتا ہے؟ نون. شاباش. مخرج نمبر 11 زبان کا کنارہ جب اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اور زبان کی پشت اوپر کے تالو سے لگے. جی دیکھیے، زبان کا کنارہ یہ والا حصہ، ایک ہے سارا کنارہ اور ایک ہے یہ والا. زبان کا کنارہ اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اور یہ ساری زبان کی پشت ہے، لیکن پشت کا یہ حصہ زبان کی پشت اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے را. کیا ادا ہوتا ہے بچوں؟ ان تینوں حرفوں کو طرفیہ کیا کہتے ہیں؟ جی طرف یعنی ایک سائیڈ، کنارہ. مخرج نمبر 12 زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے ثنایا علیا. ٹھیک ہے ہاں جی. زبان کی نوک سامنے کے مطلب کیا ہے؟ 1 اور 2، یہ بالکل سامنے، اوپر کے سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے دال تا ادا ہوتے ہیں. یہ جو بات میں ادائیگی کی کر رہا ہوں نا، تو بیٹا تعریف کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی بھی مخرج کے مطابق کیجئے. اکثر جو تجوید کی کورس کرنے کے باوجود بھی ہمارے حروف کے مخارج درست نہیں ہوتے، تعریف ہم صحیح یاد کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں تو دادا. اب زبان کہاں لگی کہاں نہیں لگی اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو اس کی فکر کے ساتھ جب اس کو ادائیگی کریں گے تو جیسے تعریف ہوگی ادائیگی اسی کے مطابق ہوگی. آپ کو پریکٹیکل وہ حرف اس کا مخرج صحیح یاد رہے گا، بھولے گا نہیں. شاباش. مخرج نمبر 13 زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے. زبان کی نوک سامنے کے اوپر نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے، اندر کی طرف سے لگے نہیں تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ زا سین صاد ادا ہوتے ہیں. ان کو صفیریہ، وہی سیٹی کی آواز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں دیکھیں زبان لگ رہی ہے کہیں؟ نہیں لگی. بس دانت بند ہوں گے تو پھر اگر منہ کو کھول کر اس کو ادا کریں، ذرا سین کو کوئی پڑھے منہ کھول کر، نہیں منہ کھول کر پھر سین پڑھے، منہ کھولیں سین پڑھے، نہیں سین پڑھ ہی نہیں سکتے. سین کی ادائیگی ہوگی تب جب آپ منہ بند کریں گے، دانت بند کریں گے پھر سین کی آواز آئے گی. ذرا منہ کھول کر دیکھیں، سین کی آواز نکل ہی نہیں سکتی. سمجھ گئے جی؟ شاباش. آگے دیکھیے جی مخرج نمبر 14. ٹھیک ہے جی. زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے، 2 دانتوں کے، یہ زبان کی نوک سامنے کے اوپر 2 دانتوں کے سرے. اب سرے سے مراد کیا ہے؟ اندرونی سرا، اندرونی کنارہ. سرے سے مراد کیا ہے؟ اندرونی کنارہ. ٹھیک ہے. اب بچوں کے لیے بس اوقات ہم زبان کہتے ہیں نکال کے دکھاتے ہیں، بیٹا ایسے تا ایسے، لیکن اصل ادائیگی کیا ہے؟ کیسے پڑھیں؟ تا ذال وہ. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے وہ
نکال کے دکھاتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے اس کا؟ اندرونی کنارہ، شابہ، ان کو لثویہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 15، سامنے کے اوپر والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگیں تو اس سے فا کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ جی مخرج نمبر 16، اس کے 3 حصے ہیں۔ ہونٹوں کے ناتمام گول کرنے سے، ہونٹوں کے ناتمام گول پھر بھی نہیں کر رہے، ہونٹوں کے ناتمام گول کرنے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ واو، کیا ادا ہوتا ہے؟ شاباش۔ نمبر 2، ہونٹوں کے تری والے حصے کو ملانے سے با، کیا ادا ہوتا ہے؟ با۔ جی زبان دبانا نہیں ہے، با، منہ بند کریں، آرام سے بیٹھیں، با، یہ طریقہ سمجھ گئے؟ جی دبانا نہیں ہے، با، ایسے بیٹھے بیٹھے، شاباش۔ نمبر 3، ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملانے سے میم، کیا ادا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں تھوڑا سا دبائیں گے، میم۔ جی بعض دوست خشکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں میم، تو یہ نہیں کرنا، سمجھے؟ یہ غلط ہے، یوں نہیں ہے، یہ شونڈے میں خوری کرنا، یہ ہونٹ کھانے نہیں ہے، ہونٹ کھانے، شاباش، ایسے می، اسی کو تھوڑا سا دبائیں گے، یوں نہیں کریں گے، شاباش۔ تو ان 4 حروف کو فا، واو، با، میم کیا کہتے ہیں؟ شفویہ، ہونٹوں سے ادا ہونے والے۔ مخرج نمبر 17، خیشوم ناک کا بانسا، اس سے غنہ، ان، کیسے؟ غنہ، ٹھیک ہے جی، غنہ ادا ہوتا ہے۔ نوٹ، یہاں تک امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مختار مذہب کے مطابق مخارج بیان ہو گئے۔ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخرج کتنے ہیں؟ 16۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جوفیہ کے الف کو، اب وضاحت کر رہے ہیں، جوفیہ کے الف کو اقصی حلق میں، اور واو مدہ کو شفتین میں، اور یائے مدہ کو حروف شجریہ میں داخل کر دیا، اس لیے ایک مخرج کو کم کر دیا، ٹھیک۔ اور امام فرر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ مخرج 14 ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک تو امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کم کر دیا، جیسے ایک پیچھے گزر چکی ہے بات، اور دوسری لام، نون اور را کو ایک مخرج شمار کیا۔ اسی طرح امام فرر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 14۔ تو اس کی لاجک اور وجہ بھی سمجھ آ گئی کہ 14 کیے تو دوسرے 3 کہاں کیے؟ تو ایک لام نون را میں 2 چھپا دیے، اور ایک جوف دہن والے کو ادھر ادھر بکھیر دیا، تو سمجھ آ گئی بات نا؟ جی تو یہ مخارج ہیں، سبق یاد کریں گے انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔